نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قیل حب الوطن من الایمان۔ صدر محترم، ہندوستان قومی یکجہتی و گنگا جمنی تہذیب کا علمبردار ہے۔ یہ ایسا چمن ہے جہاں امن و آشتی اور اتحاد ملی کے بے شمار پھول کھلتے ہیں۔ یہاں کی فضا میں محبت اور یہاں کے ہر فرد میں آپسی الفت ہوتی ہے۔ یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی یکساں طور پر جمع ہوتے ہیں۔ گویا ہندوستان آپسی اتحاد کا حسین سنگم ہے اور یہاں پر سارے مذاہب محترم ہیں۔ سامعین محترم، ہندوستان میں جہاں دیگر ادیان و مذاہب کے لوگ قیام پذیر ہیں اور وہیں پر مسلمان ہندوستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان کی تقدیر کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سنوارا ہے۔ ہر ہندوستانی کو سر اٹھا کر جینے کا حق مسلمانوں نے دلایا ہے۔ اس چمن کی آبیاری مسلمانوں نے کی ہے، اسے سونے کا چڑیا مسلمانوں نے بنایا ہے، اور ہر وقت مسلمانوں نے اپنے وطن عزیز کی محبت میں ڈوب کر سب سے پہلے سینہ سپر ہو کر ہندوستان پر قبضہ کرنے والوں کے ناپاک عزائم کا قلع قمع کیا اور انگریزوں کو اس ملک سے مار بھگایا۔ انگریزوں کے خلاف علمی بغاوت بلند کر کے، اپنے جوان بیویوں کو بیوہ بنا کر، اپنے بچوں کو یتیم کر کے، اپنی گردنیں کٹا کر، اپنے خون کو پانی کی طرح بہا کر ہر آنے والی باطل طاقت کا مسلم علماء اور عوام سے مقابلہ کیا اور ان کے ناپاک منصوبوں کی دھجیاں اڑا دی اور ان سے یہ بات کہہ ڈالی کہ جس وقت تک اس ملک کو غیروں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، اس ملک کو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ ہم اپنی جانیں تو دے سکتے ہیں مگر ہندوستان نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اس کی تقدیر کو ہم نے ہی نکھارا ہے۔ یہ بات مسلمانوں ہی نے تو کہی تھی، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ گرامی قدر حاضرین، مگر آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات بھی کہنی پڑتی ہے کہ جس وطن کی خاطر مسلمانوں نے اپنی جانیں گنوا دی، بیویوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کیا، اپنے خون کو پانی کی طرح بہایا، جس کی حفاظت کی خاطر اپنی گردنوں کو سولی پر لٹکایا، آج اسی ہندوستان میں انہیں مسلمانوں کا جینا دوبھر کیا جا رہا ہے۔ ان کے ساتھ بے انصافی اور ناوفائی کا برتاؤ کیا جا رہا ہے، ان کے جذبات و احساسات کو مجروح کر کے انہیں نا امید اور باغی ہند قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ ان کے ساتھ سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہے، ان کی مساجد کو شہید اور مدارس کو مکفل کیا جا رہا ہے، ان کی عبادت گاہوں کو دہشت گردی کے اڈے قرار دیا جا رہا ہے۔ آخر ان تمام باتوں کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جب معلوم کیا جاتا ہے تو ایک ہی وجہ نکل آ رہی تھی کہ وہ مسلمان ہیں۔ کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ کرتے ہی رہے بستی میں ہمراہ بروں کی، کہ کرتے ہی رہے بستی میں ہمراہ بروں کی، آنکھوں میں سلاخیں رہے ہم دیدہ وروں کی۔ لوٹی گئی عزت تو ہمارے ہی گھروں کی، لوٹی گئی عزت تو ہمارے ہی گھروں کی، کاٹی گئی فصلیں تو ہمارے ہی سروں کی۔ اس دیش میں برسوں سے پریشان ہیں ہم لوگ، اس دیش میں برسوں سے پریشان ہیں ہم لوگ، بس جرم اتنا ہے کہ مسلمان ہیں ہم لوگ۔ میں ان مسلم دشمن ذہنوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ذرا بتاؤ کہ ہندوستان کو اتنا حسین و جمیل کس نے بنایا؟ مرکز توجہ بنا ہوا یہ لال قلعہ کس نے بنایا؟ ہندوستان کی قد و قامت کی دلیل یہ قطب مینار کس نے بنائی؟ وہ جگمگاتی ہوئی جامع مسجد اور مکہ مسجد کس نے بنائی؟ ارے ہندوستان کے ماتھے کا سندور یہ تاج محل کس نے بنائی؟ بالآخر تم یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ یہ سب مسلمانوں کی دین ہے، مسلمانوں کی مرہون منت ہے۔ ان ساری باتوں کے باوجود اگر تم انکار کرو گے تو ہر مقام پر قرآنی آیت اور عربی تحریرات نقش ہے۔ لال قلعے میں ہماری مسجد اور عربی تحریرات موجود ہے، قطب مینار قرآنی آیت سے جگمگا رہا ہے، شاہ جہاں کا وہ حسین تاج محل قرآنی آیت سے منور ہے، سارے آثار قدیمہ قرآنی آیت سے بھرے ہوئے ہیں۔ اب آخر میں تمہیں یہ کہنا ہی پڑے گا کہ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کی وطن سے وفاداری اور بے پناہ خلوص و محبت کی دلیل ہے۔ کلیم عاجز نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ اب وہ انجمن اہل ستم کی ہے جلوہ گاہ، اب وہ انجمن اہل ستم کی ہے جلوہ گاہ، روشن جہاں چراغ وفا کر چکے ہیں ہم۔ کس کس جگہ بیاض وطن سے مٹاؤ گے، کس کس جگہ بیاض وطن سے مٹاؤ گے، ہر ہر ورگ پہ مہر وفا کر چکے ہیں ہم۔ پیارے
دوستو، ان ساری باتوں کے باوجود ہم مسلمانوں پر ہی ظلم ہو رہا ہے۔ ہر جگہ ہماری مساجد ہے، مگر ان مساجد کو روز بروز مکفل کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں نے ہندوستان کو ہر طرف ہندوستانی کو حسن و جمال کا نذرانہ پیش کیا، اور وہیں پر اپنے جبینے نیاز خم کرنے کے لیے مساجد بنوائی، مگر افسوس کہ آج ان مساجد کو بند کر کے وہیں پر انوکھے مندر بنوا کر اللہ کے بجائے غیر اللہ کی پرستش کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ الزام بھی لگایا جا رہا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان وفادار نہیں۔ ذرا آپ ہی انصاف سے بتلائیں کہ وطن سے وفاداری کے اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ ہندوستانی مسلمان مرتا بھی ہے تو اسی وطن کی 2 گز زمین میں دفن ہوتا ہے۔ ماجد دیوبندی نے کیا ہی خوب کہا ہے، اپنا ایمان ہے یہی ماجد، اپنا ایمان ہے یہی ماجد، مر کے بھی ہم وطن نہ چھوڑیں گے۔ اے مسلم دشمنوں، اگر تمہاری ساری طاقتیں بھی مل کر مسلمانوں کا کچھ بگاڑنا چاہے تو مسلمانوں کا ایک بال بھی بیکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے کہ سارے ہتھیار اس کے زیر ہیں۔ مسلمان ہاتھ اٹھائے گا تو پوری دنیا کی کایا پلٹ دے گا۔ تمہاری پروازیں صرف اور صرف کرسی اور فرش تک ہی محدود ہے، لیکن جان لو کہ مسلمانوں کی فریاد کی پرواز عرش تک ہے۔ لہٰذا تمہارا خیال باطل اور غلط ہے، اپنی خیال درست کرو اور مسلم دشمنی سے باز آ جاؤ۔ اور اے مسلمانوں، میں تمہیں بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ایک اکیلے اللہ کی محبت اور اس پر ہونے کا یقین اپنے اندر پیدا کر لو۔ اللہ کے مرضیات کے آگے جھک جاؤ اور منشاء الہی پر عمل پیرا ہو جاؤ تو ساری دنیا تمہارے قدموں میں گر جائے گی۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ تم مومن کامل بن جاؤ۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔